آج کا درس ہمارا سورہ انعام کی آیت نمبر 122 سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے کئی سال بعد اسلام لائے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، یہ حضور کے چچا ہیں، چچا بھی ہیں، رضاعی بھائی بھی ہیں۔ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی تھی۔ کسی نے بتایا کہ ابو جہل نے رسول کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جلال میں آ گئے، اپنی کمان زور سے ابو جہل کے سر میں ماری۔ حالانکہ ابو جہل اس وقت سرداروں میں بیٹھا تھا، اجلاس تھا، کوئی میٹنگ چل رہی تھی، یا پنچایت کہہ سکتے ہیں آپ۔ کوئی پرواہ نہیں کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، کیا کر رہا ہے اور ہے یہ کون، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اتنا بڑا سردار جو فیصلے کرتا ہے مکہ شریف کے، اس کے سر میں لا کر زور سے کمان ماری۔ اور جب ابو جہل نے آگے سے اپنے دفاع میں کہا حضور کے بارے میں کہ وہ تو معاذ اللہ مجنون ہے، غلط باتیں کرتا ہے، آبا کے دین کی مخالفت کرتا ہے، تم نے اس کی طرفداری میں مجھے کمان مار دی، زخمی کر دیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، تو جھوٹا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وقت کلمہ شریف پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا آپ نے، اسلام قبول فرما لیا۔ اب ایک عمر شریف ہے آپ کی اسلام لانے کے بعد والی، جب آپ نے یہ کلمہ پڑھا، اور ایک وقت ہے پہلے والا۔ اب دونوں جو زندگی کے مراحل ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہی دور سیدنا فاروق اعظم پر بھی آیا کہ پہلے اسلام نے قبول کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، لیکن حضور کی دعا ان کے حق میں زبان حق ترجمان سے نکل چکی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کریم سے انہیں مانگ لیا تھا، تو دعائے مصطفیٰ کا اثر ہوا کہ جو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے وہ قدموں میں گر کے مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام لانے کے بعد والی اور پہلے والی زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ اب جو آیہ کریمہ آج کی ہے، جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے پہلے والی اور بعد والی زندگی کو کیسے بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہے، کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ پہلے کب؟ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب کفر کی حالت تھی۔ کیا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اسلام کے پہلے والی کیفیت کو مردوں والی کیفیت بیان کیا گیا۔ حالانکہ جسمانی اعتبار سے وہ پہلے بھی جیسے زندہ تھے بعد میں بھی اسی طرح کے زندہ تھے، لیکن کہا گیا وہ جو پہلے کی زندگی ہے وہ مردوں والی ہے اور جو بعد والی زندگی ہے وہ زندوں والی ہے۔ اسلام کے کانسیپٹ پر آپ غور کیجئے، جو دیکھنے والے ہیں لیکن دیکھ کر قبول نہیں کر رہے ان کو اندھا کہا ہے۔ کان بالکل صحیح ہیں، 100% کان صحیح کام کر رہا ہے، لیکن حضور کی بات سن کر قبول نہیں کی جا رہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں۔ بڑے باتونی ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، علم و حکمت کے موتی بکھیر دیتے ہیں، دریا بہا دیتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، لیکن جو حضور نے حق کہا اس حق کو زبان سے نہیں کہہ رہے تو اللہ نے گونگے کہا ہے۔ سم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے، وہ حقیقتاً نہ اندھے تھے، نہ گونگے تھے، نہ بہرے تھے،
لیکن حق کہتے نہیں تھے، حق قبول نہیں کرتے تھے، سن کر حق کو دیکھ کر اس کی تائید نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے بہرے گونگے اندھے کہا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس تو دل ہی نہیں ہے، دل ہو تو یہ غور و فکر کریں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح بھی نہیں، بلکہ فرمایا بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کہ اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے، جانوروں سے ممتاز بنایا ہے، لیکن یہ حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ تو ان سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں کی تو مجبوری ہے، ان کے پاس استعداد ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس تو استعداد تھی، صلاحیت تھی، تو اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا، تو ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جلیل القدر ہستیاں ہیں، ان کی پہلے والی زندگی جو کفر والی تھی وہ ایسے جیسے مردہ ہوتا ہے، تو پھر ہم نے اسلام کی دولت دی تو ہم نے انہیں زندہ کر دیا۔ اب اسلام کی نعمت کا نور انہیں نصیب ہو گیا، لائف سٹائل چینج ہو گیا نا، جسم وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن طرز زندگی بدل گیا، ترجیحات بدل گئیں، سوچ بدل گئی۔ صرف سافٹ ویئر چینج ہوا نا، سوچ بدل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ زندہ ہیں، اب یہ چلتے پھرتے ہیں تو نور کی روشنی میں چلتے پھرتے ہیں۔ فرمایا ایک طرف یہ ہیں، ایک طرف ابو جہل ہے، اب اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فرمایا جو شخص پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو، برابر نہیں ہے۔ ایک طرف اہل ایمان اور ایک طرف کفار، برابر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک طرف نیکی کرنے والا اور ایک طرف گناہ کرنے والا برابر نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ڈر جانے والا، رک جانے والا، اور ایک طرف بے باک ہو کے کر جانے والا، برابر نہیں ہے۔ تو جب برابر نہیں ہے تو رزلٹ بھی برابر نہیں ہوگا، نتیجہ بھی برابر نہیں ہوگا۔ ایک ہی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، سب کے درجے، سب کے نمبرز ایک نہیں ہیں۔ زیادہ محنت کرنے والے کے اچھے نمبر آتے ہیں، تھوڑی محنت کرنے والے کے کم آتے ہیں، نہ پڑھنے والا فیل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کمرہ امتحان میں جیسا ماضی گزرا ہو اس کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے، ایسے ہی اس زندگی میں یہ بھی کمرہ امتحان ہے۔ فرمایا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور ان سے نکل نہ سکتا ہو۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اب کفار کفر کر کے، نافرمانی کر کے بھی اس پر اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو گناہ کر کے اس پر خوش ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے اچھا بنا دیا، ان کے لیے باعث فخر بنا دیا۔ وہ اپنے برے عمل پر فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، انسان جس کام کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہو یا جس کو اچھا سمجھتا ہو وہ اس پر فخر بھی کرے گا اور اس کو بیان بھی کرے گا، اور اس پر وہ چاہے گا کہ اس کی تحسین کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ بڑی فکر والی بات ہے۔ ایک دور تھا جب ہمارے مخفی معاملات ہم تک ہی محدود رہتے تھے، جب تک ہم کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ بتایا بھی تو بہت قریبی دوست، بڑا رازدار جس پر یقین ہوتا تھا یہ کسی کو نہیں بتائے گا، دل کی بات بتا دی، اگرچہ اپنی تعریف والی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا آ گیا، بہت ساری اپلیکیشنز آ گئیں، اب رواج ایسا پڑ گیا کی برائی ہے لیکن اسٹیٹس پہ لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو برا سمجھ نہیں رہے، ہم اس برائی میں سے کوئی نہ کوئی تعریف والا پہلو محسوس کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی فخر والا پہلو محسوس کر رہے ہیں۔ تو کچھ بھی اسٹیٹس پر لگانے سے پہلے ہم سوچ لیں کہیں ایسا تو نہیں شیطان نے ہمیں
اس طرف دھکیل دیا جدھر کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے جو برائی کرتے تھے اور اپنی برائی پر خوش ہوتے تھے، اور وہ برائی ان کی آنکھوں میں مزین تھی اور اپنی برائی پر فخر کرتے ہوئے لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے خوش نما بنا دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف اپنے ساتھ فریب کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ہم نے 8ویں پارے کے آغاز میں پڑھا تھا، پہلے پیج پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 112 ہے اسی سورت کی، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ نظام بنایا ہے، یہ ماحول بنایا ہے تاکہ تندیے باد مخالف ہو، ہمیں لڑنا پڑے۔ ایسی بیٹھے بٹھائے سب کچھ لینے کا ذہن نہیں ہے ہمارا، یہ نہیں ذہن دیا گیا۔ آپ نے اسکول کی بکس میں وہ کیٹرپلر کی کہانی پڑھی ہوگی، ہے تو کیڑا، لیکن اس کے خول کو کوئی توڑ دے تو وہ کیڑا رہ جاتا ہے، لیکن اس کے خول کو کوئی نہ توڑے، اس کو زور لگا کر خول کو توڑنا پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ اس خول کو توڑنے پر اس کا زور لگتا ہے، اتنے خوبصورت پر اس کے جسم پر آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور جتنا زیادہ اس کا زور لگتا ہے اتنا اچھا اس کے پروں پر رنگ آتا ہے۔ تو اس زور کی وجہ سے اپنے ڈیفنس میں جو زور لگا رہا ہے یا خود کو باہر نکالنے کے لیے جو زور لگا رہا ہے، اس زور کی وجہ سے وہ ایک بھدے بدنما کیڑے سے خوبصورت تتلی بن جاتا ہے۔ اقبال نے بھی اسی طرف ہمیں کہا تھا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے باز، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو عقاب کو اونچا اڑانے کے لیے باد مخالف کی ضرورت ہوتی ہے کہ سامنے سے ہوا مخالف سمت میں آئے، جدھر جا رہے ہیں ادھر کی ہوا ہوگی تو پھر پرواز بلند نہیں ہوگی، پھر اسی پرواز پر آپ رہیں گے اور تیرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے مخالف بڑے بڑے کفار ہوں گے، بڑے بڑے سردار ہوں گے، بڑے بڑے کافروں کے اتحاد ہوں گے اور بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی تمہارے خلاف، لیکن جب ایسا مرحلہ ہو تو تم نے مایوس نہیں ہونا، تم نے یاد کر لینا ہے بدر والوں کو، تم نے یاد کر لینا ہے احد والوں کو، حنین والوں کو، کربلا والوں کو، کہ کبھی بھی مخالف آسان ٹارگٹ نہیں تھا، کبھی بھی آسانی کے ساتھ سب کچھ حاصل نہیں ہوا، محنتوں سے مشقتوں سے حاصل ہوا ہے۔ اپنی محنت کی عادت کو ترک نہ کرنا۔ تمہیں رمضان کے روزے بھی اسی لیے دیے گئے کہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو، تمہیں قربانی کے جانوروں کو بھی اس لیے حلال کرنے کا کہا گیا کہ تم ذرا چھری پھیرو اس کے حلق پر، تمہیں اس کا تڑپنا محسوس ہو، خون گرتا تمہیں نظر آئے اور تم میں جذبہ ہو کہ تم نے خون بھی اپنا بہانا ہے دین کے راستے میں۔ تو یہ سارے تصورات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہوگا، تمہاری مخالفت ہوتی رہے گی، اور مخالفت میں بڑے بڑے کفار آئیں گے، مگر یاد رکھنا تم طاقت میں کسی سے کم نہیں ہو۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اگر مسلمان اسلام کے لیے متحد ہو جائیں تو ہم میں سے کوئی بندہ، یہ یقین کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، آج بھی ہم اگر متحد ہو جائیں تو اسرائیل کیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کیا، سارے یورپی یونین سب کچھ ہمارے آگے لگ جائیں گے۔ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہمیں تصور دیا گیا اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے خلاف بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے سردار ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے تاکہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ، تم طاقت میں پیچھے نہ رہ جاؤ، اور تم قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ جتنی زیادہ تکلیفیں تم سہو گے اتنا زیادہ تمہیں عروج ملے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ کیا پاکستان حاصل کرنا آسان تھا اس دور میں؟ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کیسا آپ نعرہ لگا رہے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پاکستان کا حصول اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، وہ کلمہ حق تھا، وہ تصور تھا، جو اچھا تصور، بہترین تصور اس دور کے مسلمانوں کے دل میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشکل ترین حالات میں اتنا خوبصورت ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔
اس سے آگے ارشاد ہے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا۔ عن قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا کیونکہ وہ فریب کاری کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ سردار ہے مکہ شریف کا، تو یہ بکنے لگا کہ میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا کہ میں تو عمر میں بھی ان سے بڑا ہوں، مال و دولت بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے، اور میری سرداری کو بھی یہاں کے لوگ مانتے ہیں، تو نبوت تو مجھے ملنی چاہیے۔ اگر واقعی نبوت ہے تو اس کا اہل میں ہوں، مجھے نبوت ملنی چاہیے۔ یہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، اور جیسے میری سرداری ہے ویسے ان کے پاس وہ منصب بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت کے لیے معیار مال و دولت نہیں ہے، نبوت کے لیے معیار وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ مال و دولت تو دنیا داری کا تم نے معیار سمجھ لیا، سرداری تو تم نے دنیاوی معیار سمجھ لیا۔ یہ نبوت کس کو دینی ہے یہ اللہ نے تم سے نہیں پوچھنا، اللہ کو پتا ہے میں نے اس منصب کو کس میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو تمام انسانوں کو اس نے دیکھا، اس میں جو بہترین انسان تھے ان کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا، ان میں جو بہترین انسان تھے ان کو رسالت کے لیے منتخب کیا، اور ان میں جو سب سے بہترین تھے اللہ نے ان کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے اس نے یہ رسالت کو نبوت کو کہاں رکھنا ہے، اور وہ جس کو چاہے گا یہ عطا فرمائے گا۔ تو نبوت ایسا منصب نہیں ہے جس کو کوئی اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ ہاں کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے کچھ، کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، ولایت حاصل کی کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے اس مجمع میں بیٹھنے والا کوئی بھی بندہ اس معاملے کمپلیکس کا شکار نہ ہو، جو بندہ کوشش کرے گا اللہ اس کو مقام ولایت دے گا، کیونکہ رب خود کہہ رہا ہے اتقرب الی من نوافل، بندے نفل پڑھ کے میرے قریب ہو جا۔ حضور نے بتا دیا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا رب کے بڑا ہی قریب ہوتا ہے، بندہ نوافل پڑھ کے اللہ کی فرما برداری کر کر کے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ حدیث قدسی آپ نے کئی بار سنی مجھ سے۔ تو نبوت کسب سے کوشش سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور اب تو جو عطا کا سلسلہ ہے وہ بھی بند ہو چکا ہے۔ نبی آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بنائے گا۔ پھر آگے ارشاد ہے سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی جو ایمان قبول کرے اور ایمان کی طرف چلے پھر اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جیسے سورۃ التغابن میں ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیسے کھول دیتا ہے؟ پھر حق بات دل میں اتر جاتی ہے، حق بات اچھی لگتی ہے، اللہ کی بات اچھی لگتی ہے، نبی پاک کی بات اچھی لگتی ہے، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، حضور کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، پھر جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہوتی ہے اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سینہ کھلا ہوا ہے اسلام کے لیے۔ اسی طرح اور جس میں گمراہی پیدا کرنا چاہے اس کا سینہ گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ مشقت سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ یعنی جو اپنی عادتیں پکی کر لے، معصیت والی، نافرمانی والی، اور کبھی بھی اس کے پلٹنے کا ارادہ نہ کرے، ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو بھی تنگ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم پر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ نیکی کی طرف لذت آ رہی ہوتی ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی نیکی کرنا خود پر مشکل ہوا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ صوفیاء نے اس پر بڑی بحث کی، لیکن خلاصہ کلام کہ جب دل نیکی میں نہیں لگ رہا ہوتا نا تو پھر ہمیں ماضی میں پلٹ کر دیکھنا چاہیے کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی،
کہیں کچھ غلطی تو نہیں ہوگی، کوئی کھانے پینے میں بے احتیاطی تو نہیں ہوگی، دیکھنے میں، سننے سنانے میں، بولنے میں کچھ بڑا تو نہیں بول لیا. تو ایسی کیفیت ہو تو استغفار کرنی چاہیے. استغفار وہ زبردست چیز ہے جو اس حصار کو ختم کر دیتی ہے اور دوبارہ پھر عبادت کی لذت نصیب ہو جاتی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جن کا سینہ تنگ ہو گیا اسلام کے متعلق. پھر ارشاد ہے اور یہ آپ کے رب کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیتوں کو بیان کر دیا. جو نصیحت قبول کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے قرآن مجید میں تفصیل سے بتا دیا ہے. وہ اس کو پڑھتا جائے گا، بات سمجھ میں آتی جائے گی، سینہ کھلتا جائے گا. تو تفصیل والی چیز کو سمجھنے کے لیے ٹائم بھی تو تفصیل والا ہونا چاہیے نا. تو جتنا زیادہ ٹائم ہم قرآن مجید کو دیں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اتنا زیادہ ہمارا سینہ کھلتا جائے گا. اس سے آگے ارشاد ہے انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، جن کو اسلام پر عمل کرنا آسان ہو گیا. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا کار ساز ہے کیونکہ وہ نیک کام کرتے تھے. دار السلام، سلامتی کا گھر، جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے دار السلام، اس لیے کہ وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے. کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نافرمانی کا تصور نہیں ہے، ہر طرف سے امن ہے، ہر طرف سے سلامتی ہے. تو فرمایا آج جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دار السلام عطا فرمائے گا. اور جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے جنات کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، کن کے دوست؟ جنات کے دوست. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بعض لوگوں نے بعض سے ناجائز فائدے اٹھائے اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اللہ فرمائے گا دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو مگر جسے اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. اور ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے ہیں. ان دو آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں کو بھی انسانوں کو بھی اکٹھا فرمائے گا اور کہے گا ہاں بھی تم نے ایک دوسرے کی کیا کیا ہیلپ کی. تو جنات کہیں گے انہوں نے ہماری ہیلپ کی، انسانوں نے، انسان کہیں گے انہوں نے ہماری ہیلپ کی. تو پھر دونوں اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو سزا دے گا. اب کیا جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی؟ جنات انسانوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتے ہیں. کبھی سوچیں آپ بیٹھے تھے کسی اور چیز پر غور کر رہے تھے، اچانک کوئی برا خیال دل میں آ گیا جس کو ہم عام طور پر وسوسہ کہتے ہیں. برا خیال دل میں آ گیا، یہ کس نے ڈالا تھا؟ شیطان نے ڈالا. تو شیطان بھی جن ہے. تو جنات میں جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. جنات میں بھی یہ ہم بات کر چکے کہ جنات بھی برے خیالات دل میں ڈالتے ہیں اور انسان بھی، انسانوں میں بھی شیطان ہے. انسانوں میں شیطان ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل نہیں، آسان ہے. وہ جو آپ کو کنونس کرے کسی برے کام کے لیے، آپ کو سمجھائے کہ نہیں اتنی بھی بڑی برائی نہیں ہے، یا آپ کو کہے فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، تم بھی کر لو تو کوئی حرج تو نہیں، مزہ بہت ہے اس میں. اگرچہ برا ہے لیکن ایک بار مزہ لے کے تو دیکھو، یہی زندگی، جوانی پھر آنی نہیں ہے. آج جو ہے جی لو، اس کو انجوائے کر لو، ایک ایک پل اپنا انجوائے کرو. تو اس طرح کی باتیں کر کے جو گناہ کی طرف مائل کرتے ہوتے ہیں انسان، یہ انسان وہ ہوتے ہیں جو انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں. تو اس پر ہم بات کر چکے ہیں. تو قیامت والے دن یہ دونوں کہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی. شیطانوں نے انسانوں کی، جنات نے انسانوں کی ہیلپ اس طرح کی کہ ان کے ذہنوں میں تصور ڈالا، خیال ڈالا ایک گناہ کا. اب انسان سوچنے لگ گیا یہ گناہ تو میرے لیے مشکل ہے، اس کو مینج کرنا مشکل ہے، فلاں جگہ سے پکڑ ہو سکتی ہے، فلاں قانون گرفت میں آ سکتا ہے. تو شیطان نے پھر اگلا تصور ڈالا، ایسے ایسے کر کے مینج کرو، فلاں مسئلہ اس طرح حل ہوگا، فلاں اس طرح حل ہوگا، فلاں اس طرح ہوگا، کر گزرو. اب جو خیالات ذہن میں آئے جا رہے ہیں نا، وہ سارے ہمارے اپنے نہیں ہیں، وہ شیطان دل میں ڈال رہا ہے، وہ جنات دل میں ڈال رہے ہیں، وہ جنات جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ دل میں ڈال رہے ہیں.
اب تصور جنات نے دیا تو اس تصور پر عمل انسان نے کیا، تو عمل کر کے اس نے شیطان کی مدد کی کہ جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے کر دیا۔ اور جنات نے کیا مدد کی کہ جو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی اس خواہش کی تکمیل کے لیے آگے پھر ساری پلاننگ کر کے دے دی۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو جس نے مدد لی وہ بھی دوزخ میں جائے گا، جس نے مدد کی وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ اب یہ جو خیالات ہیں اس کے بارے میں ساری رہنمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کر دی ہے کہ شیطان کی طرف سے جب برا خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دے گا۔ اور انسانوں میں سے جب برے خیالات ہوں تو بری مجلس چھوڑ دو، جس بری محفل میں برے خیالات ملتے ہیں اس بری مجلس کو چھوڑ دو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار ہے، وہ کام کر رہا ہے، تم لاکھ اپنے کپڑوں کو بچاؤ لیکن کوئی نہ کوئی چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑوں میں چھید کر دے گی، لہٰذا ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جہاں برے خیالات ملتے ہیں۔ اور اچھی مجلس ایسی ہے جیسے خوشبو والی دکان ہے، تو تم عطر والے کے پاس جاؤ گے یا تو تم عطر خرید لو گے یا وہ تمہیں گفٹ دے دے گا، اگر نہ خریدو وہ بھی گفٹ نہ دے تو بیٹھے بیٹھے خوشبو تو آتی رہے گی، تمہاری مشام جہاں تو معطر ہوتی رہے گی۔ تو اللہ ہمیں اچھی سنگتیں، اچھی صحبتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔